نشست کا آغاز ہم اپنے آج کے جو میزبان بھی ہیں ان سے حسن مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو سنیں گے. پیارے نبی کے پیاری دین کی باتیں ہم سماعت فرمائیں گے. ناظرین و سامعین، ان کو داد دینی ہے کیونکہ ان کی مہربانی ہے، ان کی بہت شفقتیں ہیں اس پروگرام میں. اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں برکتیں عطا فرمائے. جناب والا محمد عبداللہ مصطفی وہ تشریف فرما ہے. ہم ان سے حسن مصطفیٰ پر مبنی کوئی باتیں گوش گزار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ فی القرآن. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات ببرکات کے لیے جو مالک کل بھی ہے اور مالک ششخیجات بھی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع امم رحمت دو عالم جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فقر آدم و بنی آدم اور معصوم آمنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، ہم مکتب ساتھیوں اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے حسن مصطفیٰ کے حوالے سے موضوع دیا تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. تو اس میں میرا حسن مصطفیٰ، ویسے تو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو حضور کے حسن پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. گویا کہ تمام درخت جو ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے تو حضور کی حسن پر، حضور کی زندگی پر تعریف لکھی جائے تو مکمل نہیں ہوتی. تو بس ایک اپنے وقت کے حساب سے واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا نام ابو کرصافہ ہے اور بکریاں چراتا ہے. ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا نام ابو کرصافہ ہے اور وہ بکریاں چراتا ہے. ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا، چراہے گاہ پہ لے کے گیا بکریاں، تو حضور بھی آتے جاتے تھے. تو اس نے حضور کو دیکھ لیا، رہتا اپنی خالہ کے پاس ہے، حضور کو دیکھ لیا اور اس کے نصیب، اس کے بخت تھے کہ حضور نے بھی ان کو دیکھ لیا. اور حضور کی جس پر نظر پڑ جائے وہ پھر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے دیکھیے گا. تو تیری پہلی نظر کا اقرار یہ ہے کہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. تو حضور نے بھی اس کو دیکھ لیا. تو اب حالت ایسی تھی کہ اس نے بھی حضور کو دیکھا اور حضور نے بھی اس کو دیکھا. تو اب اس کو بکریاں بھول گئی. اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، بکریاں کہاں ہیں. مطلب اسے اب حضور کا ہی خیال تھا کہ یار کیسا سوہنا چہرہ ہے، کتنا حسن ہے اور کیا چال ہے ان کی. تو اب اسے بکریاں بھول گئی. وہ بکریاں لاتا ہے، چراہے گاہ پہ چھوڑ دیتا ہے اور سارا دن جا کے حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہے. تو اسی طرح دن گزرتے گئے اور جب اس کی خالہ کو یہ بات پتہ چلی نا تو اس نے کہا کہ تو سارا دن کہاں بیٹھتا ہے، بکریاں کو تو چھوڑ دیتا ہے، سننے میں آیا ہے تو کسی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح محمد مصطفیٰ ہیں، میں ان کی مجلس میں جاتا ہوں اور بکریاں بھی میری پوری رہتی ہیں،
یہ حضور کی نظر کا، میرے اندازے سے یہ حضور کی نظر کا کمال ہے کہ اس کی بکریوں کو کوئی نہیں چیر پھاڑتا، کوئی شیر بھی آ جائے وہ نہیں چیرتا. یہ حضور کی نظر تھی کہ وہ بکریوں کو چھوڑ کر حضور کی مجلس میں جاتا ہے. کہا اس کو سختی سے منع کیا کہ اب تو حضور کی مجلس میں نہیں جائے گا، اب تو اپنا کام کرے گا اور سیدھا گھر واپس آئے گا. تو یہ حضرت بڑی، اب جو حضور کی صحبت میں ہو اس کے لیے یہ برداشت کرنا بالکل آسان نہیں تھا. تو ایک دن کاٹا، 2 دن کاٹے، تیسرا دن جب آیا نا تو برداشت سے باہر ہوا، برداشت سے باہر ہوا. تو کہتا ہے اپنی اماں اور خالہ کو بٹھا کے کہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیں اور چل کے دیکھیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ دیکھ لیں ایک دفعہ سے، پھر آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس پہ راضی ہوں. آپ کہیں گے نہیں جانا تو نہیں جاؤں گا، آپ کہو گے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا. آپ ایک دفعہ میرے ساتھ چل کر دیکھیں، اس کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھیں. تو اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب ہم کیا کریں، اس کی بات مان لیں. سوچا، پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چلو اس کی بات مان لیتے ہیں، ایک دفعہ چلے جاتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، آ کے منع کر دیں گے، اس کو زور بھی نہیں دینا پڑے گا اور یہ رک جائے گا. چلو اس کی بات مان لیتے ہیں، ایک دفعہ چلتے ہیں. تو اب وہ نوجوان لڑکا ابو قرصافہ وہ اپنی ماں اور خالہ کو لے کر کے حضور کی چوکھٹ پہ پہنچا، حضور کے در پہ پہنچا وہ، اور وہاں پر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. کچھ دیر بیٹھے اور حضور کی باتیں سنی، حضور کے فرمان سنے، حضور کی گفتگو سنی. تو جب کچھ دیر گزر گئی تو پھر اٹھ کر واپس کو پلٹے. تو اب وہ نوجوان لڑکا ابو قرصافہ، اس کا دل مچل رہا ہے، اس کا دل بڑا بےتاب ہے کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کہتی ہیں، یہ کیا فیصلہ کرتی ہیں. تو اسے بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کریں گی، ہو سکتا ہے منع ہی کر دیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی منع کیا، تو اب بھی منع کر دیں گی تو پھر میں کیا کروں گا. تو اب وہ اس بے چینی کے عالم میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہی کریں گی، یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں گی. یہ اب اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے. تو وہ ان کے ساتھ جا رہا ہے. تو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا ما رأینا مثل هذا الرجل، کہ کہا اتنا سوہنا، کہا زندگی میں ایسا سوہنا نہیں دیکھا. ما رأینا مثل هذا الرجل، کہا زندگی میں نے ایسا سوہنا شخص نہیں دیکھا. ساری زندگی گزر گئی، ساری اپنی جوانی، اپنا بچپن اور اپنا بڑھاپا گزار دیا، لیکن اتنا سوہنا نہیں دیکھا. لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جا کوئی نہیں. کہا ساری زندگی میں نے گزار دی لیکن اتنا سوہنا شخص نہیں دیکھا. مرحوم وہ ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور پھر لکھتے کیا ہیں، گویا کہ انہوں نے ساری زندگی کا نچوڑ لکھا ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. اور ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. یہ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ساری رونقیں، ساری بہاریں حضور کے ہی صدقے سے ہیں. تو وہ ساری زندگی اپنی گزار کر انہوں نے یہ لکھا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. پھر ان کی خالہ نے کہا کہ واہ کتنا سونا چہرہ ہے اس کا، کتنا سونا چہرہ ہے اس کا، اور اتنے سونے کپڑے پہنتا ہے، اور اتنے سونے کپڑے پہنتا ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. حالانکہ حضور کی آپ زندگی دیکھیں، سیرت پڑھیں تو حضور کے پاس ہے تو سب کچھ تھا، اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن حضور نے غریبی میں زندگی گزاری کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے، تو ان کا احساس کرتے ہوئے حضور نے غریبی میں زندگی گزاری. نیم ہے یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. کہا تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے. حضور کی یہ شان ہے کہ وہ صحرا میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں پھول کھلتے ہیں. اور پھر فرمایا تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے. گویا حضور کا فخر جو ہے وہ اختیاری ہے.
حضور نے یہ غریبی کی زندگی خود اپنی مرضی سے گزاری ہے، ورنہ حضور اگر چاہتے تو حضور کے ساتھ چاندی، سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے. یہ اس کی تضمین کی ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کی. تو یہ حضور کا فخر اختیاری ہے. پھر بھی اس کی خالہ نے کہا کہ اتنے سونے کپڑے پہنتا ہے، اتنے سونا اس کا اخلاق ہے، اتنے سونے کپڑے پہنتا ہے کہ کبھی زندگی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ حضور کی شان تھی. پھر کہا اس کی خالہ نے ابھی اوصاف ختم نہیں ہو رہے، حضور کے اوصاف ختم، بیان پر بیان کری جا رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کہہ رہی ہے. پھر کہا ولا عالینا، ولا عالینا کلامن، کہا اتنا سونا کلام کرتا ہے کہ جیسے شہد ٹپکتا ہو اس کی باتوں سے. تو حضور کا اخلاق، حضور کی باتیں اور حضور کے اوصاف، حضور کی زندگی کے وہ لمحات بیان کر رہی ہے صرف ایک دفعہ دیکھنے سے. تو وہ ابو قرصافہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کہا چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. تو حضور کے مجلس کا تو ہماری کوئی نیک مجلس ہو، اس میں عالم دین ہو تو ہمیں سرور آتے ہیں. تو وہ تو پھر آقا ہیں اور دو جہان کے سرکار ہیں، ان کی مجلس کا عالم ہی اور ہوگا. تو یہ اوصاف بیان کرتی ہے. پھر کہا اللہ اکبر. اب ابو قرصافہ پوچھتا ہے کہ خالہ کیا جان ہے حضور کی مجلس میں جانے کا، آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا ابو قرصافہ صبح آیا کر، شام آیا کر، دوپہر جایا کر، جب جی چاہے حضور کی مجلس میں جایا کر، اور تو رج رج کے دیکھا کر اس سونے کا چہرہ. کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ بستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، دو برو کوس مثال دسن، جدی نو کے میاد تیر چھٹن، لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. ابھی ختم نہیں ہوئی. پھر کہا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. تو یہ حضور کی جب نظر پڑی ابو قرصافہ پر اور جب اس نے دیکھا تو یہ لمحات ہیں حضور کے حسن کے کہ ایک دفعہ حضور نے دیکھا، ایک دفعہ اس نے دیکھا تو پھر اسے رہا نہیں گیا. پھر وہ صبح جاتا ہے، شام آتا ہے، دوپہر آتا ہے، سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. تو یہاں پر پھر اس کی خالہ نے کہا کہ ابو قرصافہ تو ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، تو جب جی چاہے گھر آ، ورنہ حضور کے چہرے کو دیکھ اور رج رج کے دیکھ. تو یہ شان ہے حضور کے حسن کی. حضور کی یہ شان اس نے بیان کی صرف ایک دفعہ دیکھنے سے، صرف ایک دفعہ دیکھنے سے اس نے یہ سارا بتایا. اور ابو قرصافہ کو کہا اب ہم نہیں روکتے. پہلے جانے سے پہلے عالم اور تھا، اور جب واپسی آ رہے ہیں ابھی گھر نہیں پہنچے، گھر بیٹھے نہیں، پانی نہیں پیا، رستے میں ہی حضور کی صفت بیان ہو رہی ہے. جانے سے پہلے فیصلہ کیا تھا ابو قرصافہ تجھے زور بھی نہیں دینا پڑے گا، تو اپنی بات کرے گا، ہم تجھے منع کر دیں گے، تو نہیں جائے گا. اب ابھی گھر نہیں پہنچے، رستے میں ہیں، تو کہتے ہیں ابو قرصافہ تیری مرضی ہے، جب جی چاہے تو گھر آ، جب جی چاہے تو گھر آ. تو یہ حضور کا حسن ہے، یہ حضور کا اخلاق ہے. تو میں کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں حضور کے حسن پر بات کروں، یہ تو ان کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے کہ کچھ بول لیتا ہوں. لیکن ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور کے حسن کو بیان کریں. تو حضور کے حسن پر جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں نے پہلے ہی عرض کی کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک باب بھی پورا نہ ہوا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، سوز میں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے عبداللہ مصطفی کو سماعت کیا، انہی الفاظوں پر میں مدعو ہوں کہ جو انہوں نے کلام اعلیٰ حضرت کا اندر پڑھا، اس کے اندر وہی کلام سے میں آخر اپنی اس نشست کا کروانا چاہتا ہوں. کہ اس نشست کا جو ہے وہ آخر جو ہے کہ حضور علیہ السلام کی بدحہ شرعی جو ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی انہوں کے کلام سے ہمیں مدعو کیا جائے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، نہیں سنتا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا.
شہبت تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جی کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو کرے جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو کرے میں تو مالک میں تو مالک میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا تمہیں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کنجی دی تمہیں خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا تو مالک ہی کہوں گا تمہیں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں سوز میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین و سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. تو
ہمارے سیگمنٹ کا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے، ہم کل پھر اسی پلیٹ فارم سے آپ کو نیا موضوع اور نیا مہمان آپ کو سنائیں گے. اب اجازت دیجیے حافظ مظہر نقشبندی کو. اللہ نگہبان.